رحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 83 سے انشاءاللہ شروع کرنا ہے، اور اس آیت سے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس میں بنی اسرائیل سے لیا جانے والا ایک ایسا وعدہ بتایا جا رہا ہے جو کہ تمام شریعتوں میں عام ہے، کیونکہ قرآن میں جو بات آ جاتی ہے، تو جیسے ہم نے پڑھا کہ قرآن اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تو یہ سامنے رکھ کر اس آیت کو سنیں کہ یہ خالی وعدہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بلکہ جب یہ آیت قرآن میں بیان ہو گئی تو یہ سب کچھ احکامات ہمارے لیے بھی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے میثاقَ پکا عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہیں تم عبادت کرو گے، الا مگر اللہ کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وقولوا، اور کہو گے، للناس، لوگوں سے، حسنا، خوبصورت بات۔ ٹھیک ہے، اب یہ احسانہ جو ہے وہ سب کے لیے پھر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، اور پھر باقی بھی جو کیٹیگریز بتائی گئی، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، ذی القربیٰ، الیتامى، المساکین۔ ذی القربیٰ ذی ہوتا ہے والا، والے کے لیے آتا ہے، القربیٰ قریب سے ہے، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ قریبی جو آپ کے ہیں، تو کون؟ وہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور پھر اگر احسان کرنے کے لیے مالی طور پر کچھ نہیں ہے تو وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، واقیموا، اور قائم کرو گے الصلاۃ، نماز کو، وآتوا، اور دو گے الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو، ثم پھر تم نے منہ موڑ لیا، الا مگر، قلیلا، بہت کم نے، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم ہو ہی، معرضون، اعراض کرنے والے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر بھی بنی اسرائیل کو وہ وعدہ یاد کرا رہے ہیں، اس سے ہی بات شروع ہو رہی ہے، یعنی ایک ان کو بات یاد کرائی جا رہی ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، یعنی پہلا انسانوں پر جو حق ہے وہ اللہ کا ہے، حقوق اللہ میں۔ ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کو اس کے اسماء، صفات اور افعال میں، اختیارات میں، سب میں وحدہ لا شریک مانا جائے۔ ٹھیک ہے، اور وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کی طرف نہ جایا جائے، یعنی اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی خالی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ مشرکین مکہ بھی کہنے کو عبادت تو کرتے تھے، یا یہ جو بنی اسرائیلی ہیں یہ اللہ کو مانتے ہیں، یا ان کی عبادت کے بھی کچھ خاص طریقے انہوں نے، ان کے مذہب میں باقیات بچی تھیں، ابھی بھی آپ کبھی جب ان کو دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی نماز کا کچھ طریقہ ہے، کچھ کبھی ایک سائڈ کو کھڑے ہوتے ہیں، پھر دوسری سائڈ کو، پھر کچھ چیزیں کرتے ہیں، تو لیکن شرط ہے کہ الا اللہ، کسی کی عبادت نہیں مگر اللہ کی، یعنی ساتھ میں شریک نہیں ٹھہرانا۔ ٹھیک ہے، اور لیکن اس میں انہوں نے کیا کیا؟ شریک ٹھہرانا یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو رب بنا لینا، یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کے اختیارات میں شریک کرنا، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کے کہنے سے حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر لینا، یہ بھی رب بنا لینا ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیلیوں نے، اہل کتاب نے یہ کیا کہ اللہ کے علاوہ بھی رب بنائے، کہ اپنے مشائخ سے یا علماء جو ان کو کہتے تھے، خواہ وہ اللہ کے حکم کے علاوہ ہوتا تھا، وہ اس کو مان لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنے دین میں سختیاں بھی کیں کہ کچھ حلال چیزوں کو اپنے اوپر اللہ کے حکم کے بغیر ہی حرام کر لیا، تو پھر ان کو مزید سختیاں ڈالی گئیں۔ تو اسی طرح اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خالی اللہ کی عبادت کا حکم نہیں دیا جا رہا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، صرف اللہ۔ اور ہمارا جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ بھی اسی سے ہی شروع ہوتا ہے، لا پہلے ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الہ ہوتا ہے وہ جس کی طرف کسی فائدے کے حصول کے لیے بڑھا جائے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے اس کی طرف جایا جائے، جس کی طرف وہ ملجا ہوتا ہے، جس کی طرف آپ ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ پھر ظاہر ہے وہ ایسی ہی ذات ہونی چاہیے نا جو یہ سب کچھ کر سکے، تو وہ تمام جو خصوصیات معبود میں ہوتی ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہیں، کوئی اور اس پر پورا نہیں اترتا، کوئی نبی مرسل، کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی جن، پتھر، قبروں میں پڑے ہوئے مردے، خواہ وہ مردہ ہو گئے ہیں، لیکن وہ تو بلکہ زندوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے نا، کہ اپنی موت اور زندگی پر بھی اختیار نہیں رکھتے۔
تو کوئی بھی معبود کے اس میں کیٹیگری یا تعریف پہ پورا نہیں اترتا، یہ لوگوں نے ہی بنا لیے معبود. تو فرمایا جا رہا ہے صرف اللہ کی عبادت ہے. یہی جو ہے یہی بات جو ان سے پورے قرآن میں بار بار بیان کی جاتی ہے. اور اللہ کا تعارف ہم کہاں پر پڑھتے ہیں؟ سورۃ الاخلاص میں. ٹھیک ہے، اس میں عقیدے کی توحید بیان کی گئی ہے. پھر ہم سورۃ الکافرون میں عمل کی توحید کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ظاہری پھر عبادت بھی، سارے ارکان بھی عبادت کے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوں گے. اور عبادت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. عبد جو ہوتا ہے نا، عین بادال، عبد غلام کو کہتے ہیں. اور عبادت سے ہم صرف یہ مراد لیتے ہیں کہ نمازیں اللہ کے سامنے پڑھی جائیں گی، اس کے علاوہ جو ہمیں مدد چاہیے وہ ارد گرد لوگوں سے بھی مانگ لو، پیروں کے بھی سروں پہ، یعنی ان سے بھی ان کے دروں پہ بھی چلے جاؤ. تو عبد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جو غلام ہوتا ہے نا، وہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے. یہ ہمارے آپ کے گھروں میں جو لوگ ہاؤس میٹ سم ٹائم آپ لگواتے ہیں یا کام کرنے جو آتی ہیں، وہ آپ کی غلام نہیں ہیں، وہ تو پیڈ سرونٹس ہوتی ہیں. وہ تھوڑی وقت کے لیے آتی ہیں، اتنے وقت کا آپ سے مال لیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. غلام ہوتا ہے جس کا اپنی ذات پر کوئی اختیار ہی نہیں ہے، آپ اس کے مالک ہوتے ہیں. جنگ میں جیسے مال غنیمت کے طور پر غلام ہاتھ آتے تھے نا، تو آپ اس کے ہر چیز کے مالک ہیں، اس کی ذات کے بھی، اس کے مال کے بھی، ہر چیز آپ کی اس میں ہے. تو یہی اپنے آپ کو انسان رب کے آگے تصور کرے، تو پھر جو غلام ہے وہ اپنے رب کو چھوڑ کر یا اپنے مالک کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر تو نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، تو خواہ مدد مانگنی ہے جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا صراط مستقیم مانگنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سب کچھ ہی کس سے ہے وابستہ؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے پھر کیٹیگریز بنا دی نا کہ عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے، خاص ریچولز ادا ہو رہے ہیں، نماز کا ٹائم آیا، اچھا ہم نے سجدہ رب کو ہی کرنا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے تو فلاں کی منتیں کریں گے، فلاں کی کریں گے. یعنی نماز جو ہے وہ ہم نے صرف ایک عادت کے طور پر پڑھ لی ہے، لیکن اللہ کی معرفت نہیں ہے کہ عطا اللہ نہیں کرنا، نظر اسباب پہ ہی ہے یا دینے والے پہ ہے. اللہ نے خود تو اتر کے دینا نہیں، ظاہر ہے کسی انسان کے ذریعے ہی آپ کو دیں گے، لیکن ہم انہی میں ہی رہ جاتے ہیں. جیسے بیوی ہے تو خامند کو ہی دیکھتی رہ جاتی ہے، خامند اس کے لیے اللہ تک پہنچنے کا دروازہ بن جاتا ہے، وہ کبھی اس کو کھولتی نہیں ہے. یا بیٹی ہے تو اس کی نظر باپ پر ہی رہ جاتی ہے کہ یہی مجھے دے رہا ہے. یہ تو وسیلے ہیں، اسباب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے 24 گھنٹے کا، ایک غلام کی طرح. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیلیوں نے جو ملاوٹ وغیرہ کی کہ جو مالک ہوتا ہے نا، جو آقا ہے، جو رب ہے، اس کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بیٹے بنا دیا، نعوذ باللہ. تو بیٹا تو وراثت میں شریک ہو جاتا ہے، بیٹا تو آپ کی ملکیت میں شریک ہو جاتا ہے. اسی طرح عیسائیوں نے جو کیا، اینڈ سو آن. جو بھی چیز اللہ کے اسماء، صفات، افعال یا اختیارات میں شریک کی جائے گی وہ پھر شرک کی کیٹیگری میں چلی جائے گی. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم آرام سے پڑھ جاتے ہیں نا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو ہی ساری عمر سمجھتے رہیں تو سمجھ نہ آئے. یعنی اتنا یہ گہرا اور مطلب لیے ہوئے کلمہ ہے اپنے اندر. تو توحید اور شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد حقوق العباد کے حوالے سے پہلی جو لوگ بیان کیے وہ آپ کے والدین ہیں. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو یہ سارے احکامات جو ہیں ہر شریعت میں بدلے نہیں گئے، غیر متبدل رہے ہیں، اور ہماری شریعت میں بھی بعینی ہی موجود ہیں. تو انسان کے سب سے پہلے احسان کا حقدار کون ہے؟ اس کے والدین ہیں. کہ یعنی جیسے فرمایا نا کہ آپ کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب والدین کے لیے، اور ایون یہ کہ مال کے لیے بھی فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ہمارے عمل میں کس کس طرح سے شامل ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اس میں سب سے بڑھ کر جو ہے ماں کے ساتھ، کیونکہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید 3 دفعہ آئی، اور چوتھی دفعہ جب اس صحابی نے پوچھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ. اور ماں باپ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ہم پر ایسے احسانات ہیں کہ ہم ان احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتے.
وبالوالدین احسانہ آیا، ہم ان کے ساتھ احسان کر بھی نہیں سکتے، اور پھر یہ کہ ہم ان کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی اپنے ماں کا ایک رات کا بھی بدلہ چکا سکتا ہے جو اس نے اس کے بچپن میں اس کو پالنے میں، دودھ پلانے میں یا اس کو صاف کرنے میں گزاری ہو۔ اور پھر وہ دعا جو ہمیں سکھائی گئی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما دے جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت کے ساتھ پالا تھا۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا تھا اور کس طرح ماں باپ نے اس کو، ماں باپ دونوں نہیں، یعنی ماں نے اس کو اگر پالنے میں کردار ادا کیا تو باپ نے اس کی معاشی ذمہ داری اٹھائی رکھی، تو ماں باپ کے ساتھ ہر صورت میں احسان کا حکم ہے، حتیٰ کہ اگر وہ مشرک والدین ہیں تو مشرک والدین کے ساتھ بھی معروف طریقے سے اچھے سلوک کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں یا دین بہت سیکھ جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو جاہل، وہ اپنے ماں باپ کو جاہل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے حقوق کی ذمہ داری ہمارے اس میں نہیں آتی ہے، یا ہم ان کو چاہے جیسے بھی ٹریٹ کریں نہیں۔ بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ ایک صحابیہ نے اپنی مشرکہ ماں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان کو یہی فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کریں۔ تو کہاں کہ مشرک اور کافر کے ساتھ یعنی صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے، تو وہ والدین جو ہمارے یعنی مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، اور اس میں سے ہر شخص اپنی اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو اپنے پاس پائیں ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ وذی القربیٰ اور قرابت والے ہیں، والدین کے بعد دوسرے کون سے آئیں گے؟ آپ کے قریب کے رشتہ دار ہیں، اور اس میں یعنی اولاد آ جائے گی، نہیں سوری، قریب کے رشتہ داروں میں والدین سے ہی رحم کے رشتے پہلے آپ نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ خالہ ہیں، ماموں ہیں، ادھر سے چچا اور پھوپھی وغیرہ ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر اپنی اولاد ہے، اور پھر اولادوں کی اولاد، اور پھر اسی طرح سون جو خالہ پھوپھی چچا ماموں وغیرہ بتائے ان کی اولادیں ہیں، اور پھر اسی طرح یہ دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے 7 نسلوں تک کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو اپنی خالہ پھوپھی وغیرہ کا بھی نہیں اتنا ہوتا، اور وہ پتہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ وہ یعنی جیسے زمانہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور یعنی صرف اپنے ہی میڈیا میں ہی انسان پھنس کے رہ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ خالاؤں سے خاص طور پر صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو قرابت میں جو ہے اس میں بھی آپ کیا ہوگا کہ کیٹیگری وائز ہوگا سارا کچھ، اور یہاں پہ میں بھی اب دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ اچھا پھر وہ جو سسرالی رشتہ دار ہیں تو وہ پھر وہ بھی آگے کی کیٹیگری میں آ جائیں گے، کیونکہ قرآن میں ہی سورہ الفرقان میں شاید ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نسب اور سسرال صحرا والا بنایا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے نسبی رشتے ہوتے ہیں جو خون کے ہیں، اور اس کے بعد خامد کی طرف سے آپ کے جو مختلف رشتہ دار بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اتنی لمبی فہرست ہے اور وسیع ہے کہ یہ خود بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ ضرور بتائیں۔ اچھا، اس کے بعد والیتامہ، اور یتیم، اس کے بعد یعنی کہ اور یتیم وہ ہوتا ہے جو کہ بلوغت سے پہلے جس کا باپ فوت ہو جائے۔ کچھ لوگ بڑے ہو کے بھی خود کو یتیم کہلواتے ہیں اور وہ ہمدردی لوگوں کی سمیٹتے ہیں، تو اس میں آپ یاد رکھیں کہ جب بلوغت گزر جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو یتیم نہیں کہتے، کیونکہ وہ تو اب باشعور ہو گیا، اور ہو سکتا ہے اپنے اون پہ بھی ہو گیا اور ذمہ دار انسان بن چکا ہو اور اپنے لیے کچھ کما سکتا ہو۔ تو یتامہ کون ہیں یا یتیم کی جمع ہے وہ بچے جن کے والدین ان کی بلوغت سے پہلے وفات پا جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عمر وہ ہوتی ہے کہ جس میں بچوں کو اب سپورٹ کی ضرورت ہے، محبت اور شفقت رحمت کی ضرورت ہے جیسے وہ اپنے باپ سے حاصل کرتے تھے۔ اور یتیم بھی جو آپ کے ذی القربیٰ ہیں نا، اگر یتیم ان میں ہیں تو وہ آپ کے صلہ رحمی کے زیادہ حقدار ہیں، اس سے آپ دوہرا اجر پائیں گے، ایک تو رشتہ دار سے احسان کرنے کا اور دوسرا یتیم سے احسان کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سون باہر کے جو بھی یتیم ہیں، والمساکین، مسکین وہ ہوتا ہے جو کہ سکون سے ہے، یہ لفظ جس کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ اس کی پوری پڑھ سکے، تو وہ یعنی اس کے پاس آتا ہے مال لیکن اس کی ضروریات کو کافی نہیں ہوتا،
تو وہ جیسے سکون سے بیٹھا ہوا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس مال ہوتا ہے نا تو ہم تب بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں کہ چلو بازار چلتے ہیں، یہ بھی خریدیں گے وہ بھی خریدیں گے. لیکن جب اسباب ہی نہیں ہیں، وسائل ہی نہیں ہیں، اور تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان سکون سے بیٹھا رہتا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیونکہ فقیر جو ہوتے ہیں نا وہ تو آ کے لقمے دو لقمے کے لیے مانگ بھی لیتے ہیں، لیکن جو مسکین ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ بعض اوقات دوسرے اس کے حالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اس کے پاس مال تو آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے پاس کھانے کو تو ہو لیکن چھپانے کے لیے اس کا اس کو کرایہ دینے کے لیے گھر کا مال نہ ہو. اسی طرح ہو سکتا ہے وہ بچوں کی دوائی لانے کے قابل نہ ہو، یا گھر میں اس کے کوئی مریض ہے اس کی دوائی وہ نہیں لا سکتا، یا اسی طرح بچوں کی تعلیم و تربیت کا وہ بندوبست نہیں کر سکتا، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد پر سارے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر تلاش کرنا پڑتا ہے، انہی کو وہی سفید پوش ہی کہتے ہیں نا کہ جب باقیوں کے ساتھ آپ یہ معاملہ وغیرہ کر لیں پھر مساکین کو بھی دیکھیں. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نا معاملہ بعض اوقات نا بڑا یعنی کہ ہو جاتا ہے کہ آپ شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں کہاں پہ مدد کی جائے. ہوتا ہے نا ایسے کہ اب آپ کے پاس مال ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا والدین کے پاس تو مال ہے تو ذی القربیٰ کے پاس بھی ہے، تو پھر اگر تو رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے تو ان کی باری آئے گی، پھر باہر کے یتیم ہے، پھر مساکین ہے. تو ہر شخص اپنی اپنی حیثیت میں اور صلاحیت میں دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں کتنی مدد کر سکتا ہے. اور بعض اوقات کسی جگہ پر ایمرجنسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ کی حکمت پر ہے کہ آپ پھر پہلے وہاں پر مدد کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں وہ تو کم از کم کھا تو رہے ہیں نا، لیکن کسی اور جگہ پر ایسی ایمرجنسی کی سچویشن ہو گئی ہے کہ وہاں پر مال کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے باغ ہی نا آپ کو خبر کہ جی وہاں پہ ضرورت ہے، تو پھر آپ اپنی حکمت کے مطابق وہاں کے لیے فیصلہ کر لیں مال دینے کا. لیکن والدین کا جو معاملہ ہے نا اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ماں باپ کے پاس تو ہے ہی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بھی ہمارے پاس ہوتا ہے نا، لیکن کبھی ہمیں کوئی تحفہ تحائف دے، ہماری کوئی بات سنے یا پوچھے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے. تو یہ حسن سلوک کے زمرے میں ہی آتا ہے کہ والدین کے پاس ہو بھی تو آپ ان کو دیں، ان کی خبر گیری رکھیں. اور پھر یہ کہ والدین بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو نیک والدین ہیں تو وہ آپ کا دیا ہوا وہ ان کے ایسے کام آتا ہے کہ بعض اوقات وہ آگے صدقات بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی طرف سے بھی قبول ہوں گے. اور پھر وقول للناس حسنہ کہہ کر یہ کہہ دیا گیا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہوتا اور کوئی ہے کہ بہت ہی ضرورت مند ہے، وہ لپٹ ہی جاتا ہے آپ سے بہت، تو اس وقت بھی اپنی زبان کو خراب نہیں کرنا، اخلاق نہیں خراب کرنا، اچھی بات کہہ دو، کوئی تسلی امید کی بات کہہ دو کہ اچھا میرے پاس ہوگا تو میں آپ کی مدد کر دوں گی، یا آپ فلاں جگہ پر اس بندے سے مدد لے لیں، یا میرے پاس اس وقت نہیں ہے. تو یعنی اچھے اخلاق سے بات کرنا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز کا یعنی عبادات کا حکم بعد میں آ رہا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ عبادات جو ہیں وہ آپ کی ذات تک ہیں، لیکن وہ جو معاملات اوپر بتا دیے گئے وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں. اور پھر شروع بات ہوئی ہے حقوق اللہ سے. یہ جو حقوق العباد ہے نا اور اس کے بعد اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ ہے، یہ سارا کچھ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، وہ عبادت کا حصہ ہے. عبادت اخلاص والی ہی قبول ہوتی ہے، یعنی جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے. اور اعمال بھی سارے وہی قبول ہوتے ہیں جو پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا نا، عامل الصالحات، صالح اعمال ہیں ہی وہ جو کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے جائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. حتیٰ کہ اگر اپنے والدین یا اولاد کے ساتھ حسن سلوک آپ کر رہے ہیں، ان کو ہدیے گفٹس وغیرہ دے رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. یا اسی طرح قربا، یتامہ، مساکین پہ آپ بے شمار لٹا رہے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو اس کی کوئی اللہ کے ہاں وقت نہیں رہے گی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور بدنی یعنی اپنی جو ذاتی عبادات ہیں اس میں سب سے پہلے نماز کا حکم ہے. وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. اور یہ جو ہیں یہ دونوں ہی فرائض ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نوافل میں آپ جتنا بھی کریں، یعنی نفلی صدقات بھی ادا کیے جائیں. اور آپ یہ دیکھیں گے یہ سارے احکامات ہمارے لیے بھی اسی طرح ہیں جیسے بنی اسرائیل کو دیے گئے. لیکن بنی اسرائیل کا کیا حال تھا؟ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، تھوڑے ہی بچے جو راہ راست پر یا ان اعمال پر جنہوں نے دوام اختیار کیا. وانتم موردون، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ہو ہی پھرنے والے، یعنی راز کرنے والے ہو، تو یعنی حکم کو ماننے والے نہیں ہو، پہلے ہوتے ہی کرنے والے ہو.
سن بھی لیا لیکن مانا نہیں، منہ موڑ لیا، یا دل کیا اعراض ہوتا ہے کہ آپ سنتے ہو اور دوسرے کو لگ رہا ہوتا ہے آپ توجہ بھی دے رہے ہو، لیکن دل میں آپ کے ہوتا ہے کہ میں نے کرنا نہیں ہے یہ. تو یہاں پہ ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں ان تمام اعمال کے اوپر کہ یہ سب کچھ ہماری زندگیوں میں کیسا ہے، کیسا کیسا سلوک ہے ہمارا. سب سے پہلے تو وہی کہ توحید اور شرک کا معاملہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد لوگوں کے ساتھ تعلقات کیا ہیں، اور ہماری نمازوں اور ہماری زکوٰۃ کا کیا حال ہے. کہ یہاں کہ یہ ہم بس خود کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں زکوٰۃ تو مجھ پہ لگتی نہیں ہے. تو یہ سارا، اور اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا، علم بھی حاصل کرنا پڑے گا تاکہ ان اعمال کے پر عمل کیا جا سکے. پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، لا تسفکون دماءکم، نہیں تم بہاؤ گے اپنے خون، ولا تخرجون، اور نہ تم نکالو گے انفسکم اپنی جانوں کو، یعنی اپنے لوگوں کو. یہاں پر یہ آ رہا ہے اپنی جانوں سے مراد اپنے لوگ جو ہیں، من دیارکم اپنے گھروں سے، یا یعنی ان کے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو، یعنی تم اس کے شاہد بن گئے. تو اس آیت میں پھر وہی عہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، اور اور اس میں جو ہے اس عہد میں کیا بتایا گیا کہ ایک دوسرے کے خون نہ بہاؤ. ایک سیکنڈ اس کو میں دیکھ لوں. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں، پھر یہ زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اور اس کے لیے نا میں چاہتی ہوں کہ پھر اگلی آیت بھی ساتھ ہی کر دیں کیونکہ وہ بھی اسی سے ریلیٹ ہو رہی ہے. 3 آیتیں کر لیں گے، اگلی لمبی ہے ذرا، 85 تک. رکو تو خیر ویسے 86 تک جا رہا ہے، ہفتہ تو ہوتا ہی ہے پورا، دیکھ لیں پھر میں آگے پڑھ دیتی ہوں. کیونکہ یہ دونوں آیتیں نا 84 اور 85 جو ہیں وہ اکٹھی ہیں، ریلیٹ کر رہی ہیں. میں پڑھ دیتی ہوں پھر آپ دیکھ لیجئے گا، ترجمہ اللہ کرے یاد ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم پھر انتم تم ہاؤلائی وہ لوگ ہو، تقتلون تم قتل کر ڈالتے ہو، انفسکم اپنے لوگوں کو، وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم غلبہ پاتے ہو، چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسمی 7 گناہ کے، والعدوانی اور زیادتی کے، وَإِن یأتوکم اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم فدیہ لیتے ہو ان سے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ہی ان کو، افتؤمنون کیا تم پھر مانتے ہو، ببعض الکتابی بعض کتاب کو، یعنی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، ببعض ساتھ بعض کا، فما جزاؤ تو نہیں ہے جزا یا بدلہ، من جو یفعل کرتا ہے، ذالکہ یہ چیز، منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، و یوم القیامتی اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف اشد العذاب شدید ترین عذاب کے، وما اللہ اور اللہ بغافل غافل نہیں ہے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ غافل، عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تو اب ان آیات کو جو ہے نا آپ اپنے پاس بھی تفسیر میں پڑھیے گا، میں بھی پڑھ دیتی ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے پہلے مشرک تھے، وہ انصار جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی نا مدینہ میں، ٹھیک ہے، ان کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی، یہ لڑتے رہتے تھے. اسی طرح یہود بھی مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو سراؤنڈنگز ہے نا مدینہ کی، اس علاقے میں نئے نبی نے مبعوث ہونا ہے، ان کو پتہ تھا. لیکن وہ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسلوں سے آیا تو پھر حسد کی وجہ سے انکار کر بیٹھے، نہیں تو یہ نئے نبی کی تلاش میں ادھر آئے ہوئے تھے. اور یہ جب ان کی جنگیں ہوتی تھیں نا انصار کے ساتھ، تو ان کو کہتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا نا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم پر فتح پا لیں گے. تو ان کے 3 قبیلے یہاں پر آ گئے تھے، بنو قینقاع تھے، بنو نذیر تھے اور بنو قریظہ تھے. یہ تینوں قبیلے بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے. یہ آج کا ہی سینیریو یاد کر لیں، مسلم امہ ہی سمجھ لیں کہ مسلمان ملک مسلمان ممالک سے لڑ رہا ہے، پھر کہیں جو ہیں مشرکین بھی آپس میں، کہیں روس کی پاورز ہیں، کہیں چین کی ہیں، کہیں امریکہ تو خیر پوری دنیا کا ہی وہ ملکہ بنا بیٹھا ہے. اور اسی طرح مسلمان ممالک آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، شیعہ سنی فسادات ہیں. تو بالکل ایسے ہی
مشرکین کے دو قبیلے ہیں، اوس اور خزرج. یہود بنی اسرائیل ہیں سارے اس زمانے کے مسلمان، لیکن ان کے بھی 3 قبیلے ہیں، بنو قینقاع، نذیر اور قریظہ، اور وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اب بنو قریظہ جو ہیں وہ اوس کے حلیف ہیں، یعنی ساتھی مددگار ہیں. ٹھیک ہے. یہود کا ایک قبیلہ کیا ہے، اس کو آپ سمجھیں حلیف کو، الائنس. آپ سنتے ہوں گے خبروں میں الائنس بن گیا ہے کہ دنیا جو ہے 2 بلاکس میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، فلاں مسلم ممالک اس کے الائنس بن گئے ہیں اور فلاں نان مسلم ممالک اس کے الائنس بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ایک ہی گروپ میں مسلم ممالک بھی ہوتے ہیں اور نان مسلم بھی ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی. ٹھیک ہے. تو یہی صورتحال تھی ان کے زمانے میں کہ قبیلہ تو یہود کا ہے، لیکن وہ بنا ہوا ہے، اس کا حلیف کون ہے، مشرکین میں سے اوس. اور بنو قینقاع اور بنو نذیر جو اس زمانے کے مسلمان قبائل ہیں وہ خزرج کے حلیف ہیں، دوسرے مشرک قبیلے کے. تو جب آپس میں یہ جنگ کرتے، ابھی جیسے بتایا کہ یہ سارے آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے، تو جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں ساتھیوں کی مدد کرتے، اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے، انہیں جلا وطن کر دیتے، یعنی ان کو ان کے وطنوں سے باہر نکال دیتے. حالانکہ توریت کے مطابق ایسا کرنا حرام تھا، جو اوپر میں نے آپ کو ترجمہ پڑھا نا. ٹھیک ہے. لیکن پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے. سمجھ آ رہی ہے بات کی. ایک طرف ان کو مارا پیٹا، قیدی بنایا، ان کو گھروں سے نکالا، لیکن جب وہ قیدی بن کر آئے ہیں تو ان کو رینسم یعنی فدیہ دے کر چھڑا لیا. تو پھر یعنی اب یہ تم نے یہ کیوں کیا بھئی، توریت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے. تو اس آیت میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق موم بنا لیا تھا، موم کی ناک ادھر موڑ دی ادھر موڑ دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. یعنی بعض چیزوں پر تو مان لیتے ہو، بعض کو ترک کر دیتے ہو، کسی حکم پر عمل کرتے ہو، کسی حکم کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہو. یعنی قتل کرنا اپنے ہی ہم بندوں کو، اپنے ہی ساتھیوں کو، اور ان کو نکالنا، اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا، یعنی اپنے ہی قبیلوں، مسلمان قبیلوں کے خلاف غیر مسلمانوں کی مدد لے لینا. ٹھیک ہے. تو یہ شریعت میں حرام ہے، لیکن اس کا تو تم بہت آرام سے ارتکاب کر لیتے ہو. لیکن جو اس کے بعد قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانے کا حکم تھا اس پر عمل کر لیتے ہو. مرضی جو ہم نے مرضی یہ کرنا ہے، یہ آ گئی کیا، نفسانی خواہشات، دنیاوی مفادات کے لیے جو دل چاہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اگر پہلے 3 حکموں کا خیال کرتے تو یہ چوتھے حکم پر تو عمل کی ضرورت ہی نہیں تھی. قیدی تو کوئی بنتا ہی نہ کہ جس کا فدیہ دے کر چھڑانا پڑتا. ان حیات کی روشنی میں اب ذرا یہ دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے بھی اپنے دل کی مرضی کو ہی رب بنایا ہوا ہے کہ میرا دل کرتا ہے تو میں ظہر تو پڑھ لیتی ہوں، عصر کے وقت میرا دل نہیں کر رہا ہوتا تو نہیں پڑھتی. ٹھیک. یہاں اسی طرح اور بھی احکامات، کسی خاص رشتہ دار سے تو میرا دل کرتا ہے اچھی طرح سے بات کرنے کا، لیکن فلاں مجھے نہیں اچھا لگتا تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہے، نعوذ باللہ. تو یعنی ہر کوئی اپنے اپنے عمل میں دیکھ سکتا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں بھی قرآن کے کچھ حکموں کو تو مان لیتی ہوں اور بڑی شد و بند سے مانتی ہوں، لیکن ساتھ ہی کچھ اور احکامات ہیں جن کا میں انکار کر دیتی ہوں. ہم مسلمانوں میں سے ہی کتنے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں تو اتنی چھان بین کرتے ہیں، اینکیں لگا لگا کے دیکھیں گے کہ اس میں کوئی انگریڈینٹ حرام تو نہیں ہے. تو لیکن وہی جب ہم وہ حلال کھانا میز پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں تو ہماری منہوں سے لوگوں کی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں، کبھی فلاں کی غیبت کر لی، کبھی فلاں کی غیبت. حالانکہ غیبت کرنا بھی کیا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ اونٹ کو تو نگل جاتے ہو، انہی لوگوں کے لیے، بنی اسرائیلیوں کے لیے، یہ اہل کتاب کے لیے فرمایا گیا کہ زیرے کو چھان چھان کے پیتے ہو تو اونٹ کو نگل جاتے ہو. یعنی بڑے بڑے گناہ تو کر جانا، 3 پہلے حکم جن کو کرنے سے روکا گیا تھا، یعنی جن اعمال کو وہ کر لیتے ہو آرام سے، اور چوتھا جو ان سا یعنی اس کی یعنی خلاف ورزی کر لیتے ہو، لیکن چوتھا جو ہے وہ تم مانتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو. تو پھر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ایمان کیا ہے، کیسا ہے. کیا اللہ پر ایمان ہے، اس کی رضا اور اس کی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمان لائے ہوئے ہیں، یا اپنی ہی خواہشات نفس ہیں جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں. تو جو کوئی ایسا کرے اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو اپنے ہی دین کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے نا، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ یہ جو کچھ مسلمان ہم دنیا میں کر رہے ہیں
تو دوسروں پر جو امیج جا رہا ہے، تو دنیا میں بھی مسلمان کیا ہے، رسوا ہیں، حالانکہ اتنی بڑی کتاب کے پیغمبر ہیں، لیکن وہ اپنے عمل سے ہم کیا پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں. تو اور قیامت کے دن کیا ہے کہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے یہ لوگ. اللہ رحم فرما دے ہمارے حال پر، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. اور پھر یہ کہ انسان یہ یاد رکھے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ جو بھی عمل وہ انسان کر رہا ہے نا، کہ کبھی کسی حکم کو مان لیا اور کسی کی توجیہ دے دی، دلیل دے دی کہ یہ میں نہیں کر سکتی، تو جو دل میں ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ کیا نیتیں ہیں اور کیا اعمال ہیں. تو کسی دوسرے پر کوئی بھی جتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کیا کرتی ہوں اور کیا. یہ تو معاملہ ہمارا ہے ہی اللہ کے ساتھ، سبحان اللہ، اور وہ ہمارے اعمال سے غافل نہیں. تو فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو بالآخرہ، آخرت کے مقابل. یعنی یہ جو سارے اعمال وہ کر رہے ہیں نا، آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، دنیا کی زندگی ہی ان کا مقصد حیات ہے، بس اسی میں انہوں نے سب کچھ حاصل کرنا ہے جیسے. لیکن آخرت میں پھر انجام کیا ہے، وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، فلا یخفف عنہم العذاب، وہاں پر ان سے عذاب میں تخفیف یعنی ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. تو یعنی یہ دراصل مسلمانوں کو بھی دعوت فکر ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کی رنگینیوں کو خریدتے خریدتے اپنی آخرت کا ہی سودا کر بیٹھے انسان. اور پھر کیا ہے کہ پھر نعوذ باللہ وہاں پر جو عذاب ہے وہ ہلکا نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں تو آپ یہ دیکھیں نا، آگ بھی جو ہے ایندھن نہ دو تو ہلکی پڑ جاتی ہے، تو وہاں پہ تو وہ مسلسل عذاب میں ہے اور مدد نہیں کی جائے گی. اللہ کے مقابل کوئی نہیں ہے. وہ جو شریک دنیا میں ٹھہرائے بیٹھے ہیں نا، فلاں پیر کے مزار پہ حاضر ہو جاؤ تو اللہ بچا لے گا، رسول کی شفاعت حاصل ہو جائے گی، ولا ہم ینصرون، کوئی کہیں سے مدد نہیں آئے گی. جس رب کو راضی اس دنیا میں کرنا ہے وہ اس دنیا میں ہی کر کے جانا ہے. وہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، کوئی سفارش، کوئی الا یہ کہ جو سفارش کا معیار قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا وہی وہاں پر قابل قبول ہوگا. ہماری اپنی خواہشات کے مطابق فلاں وظیفے کر لیں تو سفارش مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور ابھی آپ ہی کی جو بات آپ کر رہے تھے کہ آپ یہ دیکھیں کہ واضح طور پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، واضح طور پر آیت نمبر 83 میں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارا کووننٹ جو عہد ہے نا، یہ ہمارے سے بھی ہے اسی طرح. تو ہم صرف اپنی نمازوں کا ہی حال دیکھ لیں کہ نماز تو جنت کی چابی ہے نا، یہ چابی نہیں ہوگی تو پھر وہاں پر کیا انٹری ہوگی. اور پھر یہ کہ جیسی نمازیں ہم پڑھتے ہیں کہ بعض اوقات تو صرف ٹکریں ہی ہو رہی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں پتہ کہ سورہ الفاتحہ بھی پڑھی کہ نہیں. آپ سب ترجمہ یاد کر چکے ہیں، بشمول میرے کہ شعوری طور پر سورہ الفاتحہ ہی پڑھیں، اسی میں اہدنا الصراط المستقیم مانگیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کے سیغے میں سب شامل ہو جاتے ہیں، ہمارے ارد گرد والے بھی اس میں، ہماری اس دعا میں، وہ دعا ہم سب یہ ہمارا ترانہ ہے جو ہم سب کی طرف سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا دے، وہ راستہ جو ہمیں تیری جنتوں تک پہنچا دے. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات عطا فرما دے اور جہنم سے بچا لے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.